اندر آپ دیکھیے کشمیر ابھی پی او کے اندر جو پاک آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر ہمارے لوگوں نے کچھ دھرنا دیا تھا. ہماری کشمیری قوم وہاں بھی ہے, وہ بھی ہمارا حصہ ہے. ان کے اوپر پاکستانی فورسز نے اور پاکستانی جو پولیس ہیں انہوں نے کافی تشدد کیا. اس تشدد کی میں مذمت کرتا ہوں, اور میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان سے, پاکستان گورنمنٹ سے اور پاکستان ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ لوگ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو مت چھیڑیے. ہم ہندوستان کے ساتھ خوش ہیں, آپ ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنے دیجیے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اگر آپ نے آگے قدم اٹھایا تو ممکن ہے کہ کل آپ کو پی او کے بھی چھوڑنا پڑے گا. فاروق صاحب آپ بھی پاکستان گئے, آپ نے بھی وہاں ٹریننگ لی, کیا آپ نے اس ٹائم غلطی کی؟ بالکل سر, یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی, کیونکہ میں دیکھیے اس ٹائم میری داڑھی مونچھیں بھی نہیں آئی تھی. ایک جذبہ تھا, ایک انہوں نے موٹیویٹ کیا. دیکھیے کچھ ایسے شاطر لیڈر حضرات تھے ہمارے جنہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیرو بنانے کے لیے. کون تھے؟ یاسین ملک, گیلانی صاحب, شبیر شاہ, یہ کیا کہتے ہیں نعیم خان, کتنے نام گنواؤں میں آپ کو. علی بابا 40 شور میں ان کو کہتا ہوں, آپ چلائیے گا اس کو میری طرف سے. یہ علی بابا 40 شور نے ہم جیسے بیوقوفوں کی زندگی کو خراب کر دیا. آپ بھی ان کے ساتھ تھے اس ٹائم, آپ بھی ساتھ دے رہے تھے؟ بالکل ساتھ دے رہا تھا میں نے بندوق اٹھائی ہے اس ٹائم, لیکن وہ غلطی تھی میری. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وقت کے اوپر میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے آنے والے سمے کو امن اور انسانیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے. میں اپنی زندگی کو اپنے ملک کے لیے, انسانیت کے لیے, امن کے لیے وقف کرتا ہوں. وقف سمجھتے ہیں نا, میں اپنی زندگی کو ڈونیٹ کرتا ہوں کہ میری زندگی میرے وطن کے لیے ہے, میرے وطن کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے جو امن اور انسانیت چاہتے ہیں. تو اب ارشد صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ نے مجھے شاید یاسین ملک سمجھا ہے, پلیز آپ یاسین ملک مت سمجھیے مجھے. میں نے بندوق اٹھائی تھی اور میں نے اپنی ساری جو سزا ہے اس کو پورا کیا. میں نے اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دیا. میں گرفتار ہوا, گرفتار ہونے کے بعد میں نے اپنی سزا پوری کی, اور سزا پوری کرنے کے بعد میں باہر آیا ہوں. میں نے یاسین ملک کی طرح 92 کے اندر سلنڈر نہیں کیا ان دا نیم آف پیس پروسیس کے تحت. اس نے پیس پروسیس کے نام کے اوپر سلنڈر کیا ہے, اور ہمارے دسیوں ہزار نہیں لاکھوں بچے مروائے ہیں. پورا جو عیدگاہ کا قبرستان ہے, ڈل گیٹ کا قبرستان ہے, بھرا ہوا ہے مزار شہداء سے. آنے والے سمے کے اندر انشاءاللہ تعالی میں ایک پروگرام بنانے جا رہا ہوں, مزار شہداء چلو, جہاں پر میں ساری میڈیا کو بلا کر یہ دکھاؤں گا کہ دیکھیے جو پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس نے ہمیں کشمیریوں کو محبت اور انسانیت کے نام پر کیا دیا ہے, آزادی کے نام پر کیا دیا ہے. ہمارے قبرستان بھر دیے انہوں نے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبرستان نہ بھرے جائیں. ہمارے جو بچے بندوق اٹھائے ہیں, جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے, میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے. خاص کر میں ان پاکستانی بچوں سے اپیل کرتا ہوں جو پی او کے لانچنگ پیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, گھڑی دوپٹہ میں, ماچس فیکٹری میں, یا ایبٹ آباد میں لانچنگ پیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ, میں نے بھی بندوق کا راستہ اٹھایا. اگر آپ لانچنگ پیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, پلیز خدا کے لیے آپ واپس جائیں. یہ جہاد نہیں ہے, یہاں آپ کی قربانی کو بیچا جاتا ہے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کشمیریوں کو مار رہا ہے. نتھنگ, غلط ہے یہ. ہم ہندوستان کے ساتھ خوش ہیں. آپ پلیز واپس جائیں, اپنے گھروں کو جائیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. سب سے بڑا جہاد وہ ہے. فاروق صاحب, اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں کہی, کیونکہ 40 سال سے یہاں پر, تقریباً 30 سال سے یہاں پر بندوق چل رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے نہیں کہا, آپ پچھلے 1 سال سے یہ لگاتار کہا. پتہ ہوگا میرا بھی, جب سے میں نے یہ بات کہنا تو میں 92 سے چاہتا تھا, لیکن میں کہہ نہیں پا رہا تھا. کیوں نہیں کہہ پا رہا تھا؟ اس لیے نہیں کہہ پا رہا تھا کہ میں ڈرتا تھا. ڈر بھی لگتا ہے انسان کو, کوئی یہ اتنا بہادر نہیں ہے. اچھے بہادروں کو میں نے موت سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے. جب موت سامنے آتی ہے تو بڑے 30 مارخہ جو ہوتے ہیں ان کی بھی روح قبض ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ آج میرے اندر وہ ہمت پیدا ہوئی ہے. آج جب آپ جیسے لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کیا ہے, سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, بھارت کے لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ جتنا فیمس میں یہاں نہیں ہوں, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عزتیں مجھے یہاں نہیں دی ہے, اتنی مجھے پی او کے لوگ میری عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیف اللہ بھائی, آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. میں انڈیا گورنمنٹ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پی او کے ہے
وہ ہمیں واپس لے کر دیں آپ. ہم اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, اور چائنا سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ ایک بڑی طاقت ہیں, پلیز ہمارے کشمیر کو آپ چھوڑیں. وی آر ہیپی ود انڈیا. ہم انڈیا کے ساتھ خوش ہیں, اور انڈیا نے ہمیں آنے والے ٹائم کے اندر بہت کچھ پہلے بھی دیا ہے, اور آنے والے ٹائم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہوگا الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرنا تو ضرور کروں گا, لیکن فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. صرف آپ کی وساطت سے میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو ریلیز ملیٹنٹس ہیں کشمیر کے اندر, اور جو ہماری جو آرگنائزیشن کے ممبرس ہیں, جو پیس میکر ہیں, جو ریلیز ملیٹنٹ ہیں اور آج امن اور شانتی کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کچھ سوچئے. دیکھیے ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, دیکھیے ہمارے لمحوں نے خطا کی ہے, ہماری صدیوں کو سزا مل رہی ہے. پلیز ہماری صدیوں کو سزا مت دیں آپ, ہمارے لمحوں نے خطا کی ہے. یہ ملک ہماری ماں ہے. ایک بچہ اپنی ماں کو دودھ پیتے پیتے, چھوٹا بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے, اور وہ اپنی ماں کو کاٹ لیتا ہے اس کے سینے پر, اس کے سینے سے خون نکلنے لگتا ہے. لیکن وہ ماں اس بچے کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر نہیں پھینکتی, بلکہ اپنے سینے کو صاف کر کے اس بچے کو رحم کرتا ہوں. اور دیکھیں, اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں آپ سے کہ جب بھی کلنگ ہوتی ہے نا, تو آپ سمجھ لیجئے اس کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے, اور وہ سازش کرنے والا ہمارا پڑوسی ہے جس کا نام آپ اچھی طرح جانتے ہیں, پاکستان ہے. اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس سازش کو انجام دیتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کشمیری جو لوگ جو ہیں وہ امن, انسانیت اور ایجوکیشن کی طرف جائیں. انہوں نے ہمارے بچوں کو مروا کر انہوں نے ہمارے قبرستان بھر دیے. آپ دیکھیے شیخ عبد المتین صاحب کو, آپ دیکھیے صلاح الدین صاحب کو, آپ دیکھیے توقیر گیلانی صاحب کو, وہ یہاں سے چپل اور ایک جوڑی چپل اور ایک شلوار قمیض پہن کر گئے تھے جب انہوں نے بارڈر کراس کیا تھا. آج بحریہ ٹاؤن کے اندر ان کے پاس کروڑوں روپے کے بنگلے ہیں, لینڈ کروزر گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں. ہم نے بندوق اٹھائی, ہم نے ایک ایسی غلطی کی اس زمانے کے اندر جس کا خمیازہ ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میری آرگنائزیشن ہے کشمیر ہیڈ لائنز کے ساتھ. تھینک یو مائی ڈیئر, تھینک یو. فاروق صاحب, میں جاننا چاہتا ہوں کہ پریزنٹ جو سینیریو ہے کشمیر کے اندر, آپ کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ فی الحال تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بڑا اچھا ماحول ہے اس ٹائم. الحمدللہ امن ہے, شانتی ہے چاروں طرف, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انوسینٹ کلنگ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ وائلنس کی طرف سے اب ہم امن کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میری آرگنائزیشن JNK ہیومن ویلفیئر ایسوسیشن ہے جو ریہیبلیٹیشن آف ایکس ملٹنٹس کے اوپر کام کرتی ہے. ہم انڈیا گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ ہمارے جو سابقہ جنگجو ہیں, جو ریلیز ملیٹنٹس ہیں, آپ ان کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام کیجیے. اگر آپ کشمیر کے اندر امن دیکھنا چاہتے ہیں, شانتی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کے اوپر کام کیجیے اور ہمارے ان لوگوں کو عزت سے رہنے کا موقع دیجیے. دیکھیے میں امن اور شانتی کے لیے کام کر رہا ہوں, میں ایک آرگنائزیشن کا چیئرمین ہوں. آپ مجھے پاسپورٹ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, پلیز آپ مجھے پاسپورٹ پرووائڈ کیجیے تاکہ میں ہندوستان سے باہر جا کر اپنے وطن کا جھنڈا